هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. حضرات محترمین، اس وقت اسٹیج پر بیرون ملک سے کچھ مقتدر شخصیات تشریف فرما ہیں اور ملک کی تو چیدہ چنیدہ تقریباً سبھی شخصیات یہاں موجود ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ملک و ملت کا عطر اور اس کا زبدہ یہاں جمع ہو کر کے ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. علماء بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، انٹلیکچوئلز بھی ہیں. گارڈی چیریٹیبل ہاسپٹل کی یہ افتتاحی تقریب اور اس میں آپ سب کا اور ہم سب کا یہاں جمع ہونا، اس موقع پر مجھے چند باتیں عرض کرنی ہیں. دارالعلوم دیوبند کے معزز نمائندے حضرت مولانا محمد یامین قاسمی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے دلی جذبات و سوغات ہم سب کے سامنے پیش کیے. ایک ایک حرف کی تائید کرتے ہوئے جو باتیں اور جو فرامین حضرت والا نے پیش کر دیے ہیں ان کے تکرار سے گریز کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. جس ملک میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، موجودہ وقت میں اس ملک کا منظرنامہ بہت تیزی کے ساتھ میں تبدیل ہو رہا ہے. چہرے بدل رہے ہیں، اپنے اجنبی ہو رہے ہیں، قانون کے ساتھ میں کھلواڑ ہو رہا ہے اور مائنورٹی کو اور اقلیت کو دبانے کی، پیسنے کی، کچلنے کی، ناکام کرنے کی ہر ممکن کوششیں کی جا رہی ہیں. لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ہو کے مایوس نہ آنگن سے اکھاڑو پودے، ہو کے مایوس نہ آنگن سے اکھاڑو پودے، دھوپ برسی ہے تو بارش بھی یہیں پر ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات مبارکہ اور آپ کے اصحاب کار کا طور و طریق ہم سب کے لیے نمونہ ہے. قرآن کریم نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ہم اس ملک میں فی الحال ابھی اقلیت میں ہیں. مکہ المکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رہا. آپ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے وہاں اقلیت میں تھے. نمونہ ہمارے لیے آپ علیہ السلام کی ذات ہے. وہاں اقلیت میں رہتے ہوئے سماج کی مضبوطی کے لیے اور معاشرے کی تقویت کے لیے نبی علیہ السلام نے اور ان کے ماننے والوں نے جو فیصلے لیے تھے، وہ فیصلے اگر ہم بھی لے لیں اور انہی کام کو کرنے کے لیے ہم کمر بستہ ہو جائیں تو جیسے فتح مبین انہیں حاصل ہوئی اور مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ پہنچنے کے بعد تو گویا نظام زندگی نبی علیہ السلام کو ہی سونپ دیا گیا. لیکن وہاں اقلیت میں رہتے ہوئے جو فیصلے انہوں نے لیے تھے، وہ فیصلے اگر ہم لیں گے تو جو فتح انہیں نصیب ہوئی تھی وہ فتح ہمیں بھی نصیب ہوگی. وہاں 3 بڑے فیصلے نبی علیہ السلام نے لیے. ایک فیصلہ نبی علیہ السلام کا تھا باہمی اتحاد و اتفاق. باہمی اتحاد و اتفاق، حتیٰ کہ کسی صحیح یا غیر صحیح، موضوع، ضعیف کسی بھی روایت سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہوتی کہ اس معاشرے میں یعنی مکہ المکرمہ کی سوسائٹی میں صحابہ اکرام کے درمیان کوئی نظریاتی اختلاف ہو، آواز کا اختلاف ہو، نظریات کا اختلاف ہو. کسی طرح کا کوئی اختلاف ہمیں نہیں ملتا. تو پہلا جو فیصلہ نبی علیہ السلام کا اس اقلیت کے سماج کو مضبوط کرنے کے لیے تھا، وہ اتحاد و اتفاق کا فیصلہ تھا. تو ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اس گھڑی میں چونکہ ہم اقلیت میں ہیں تو یہ فیصلہ لینے کی ضرورت ہے کہ باہمی اتحاد و اتفاق ہمارے درمیان باقی رہے. اب اس اتحاد و اتفاق کا سلسلہ افراد سے شروع ہو، خاندانوں سے شروع ہو، قبیلوں سے شروع ہو، پھر اداروں میں اتفاق ہو، تحریکوں میں، تنظیموں میں اتفاق ہو اور ادارے کے ماتحت جو شعبے چلتے ہیں ان شعبوں کے اندر اتحاد ہو. ہماری آوازیں ایک ہوں، ہمارے دعوے ایک ہوں، ہمارے نعرے ایک ہوں. کسی طرح سے ہم میں دوریاں اور کسی طرح سے ہم میں اختلاف اس وقت میں نظر نہ آئے. مضبوط اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم اس وقت اقلیت میں ہیں، ہمیں اس اقلیت کی یہاں نقل کرنی ہے.
اور دوسرا جو فیصلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا تھا، میں صرف اشارہ کرتے ہوئے گزرنا چاہتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دوسرا فیصلہ وہاں تھا تبلیغ دین اور تعارف دین کا فیصلہ تھا۔ تو ہم اب جس جگہ پر بھی رہیں تبلیغ دین کو اور تعارف دین کو اپنا شیوا بنا کر کے رکھیں۔ تعارف دین میں 3 چیزیں آتی ہیں، ایک تو ذوق عبادت ہو، یعنی ہم جس جگہ پر بھی ہوں عبادت کا ظہور اور عبادت کی ادائیگی میں ہمیں شرم محسوس نہ ہو، جھجک محسوس نہ ہو، چاہے گاؤں دیہات کا رہنے والا کوئی کسان ہو، نماز کا وقت ہو جائے تو وہیں وہ اپنے کھیت میں کسی کنارے پر وضو کر کے نماز ادا کر لے، اور کوئی بڑی حیثیتوں والا اور ہواؤں میں پرواز کرنے والا کوئی شخص ہو، ایئرپورٹ پر اگر وہ ہے، نماز کا وقت ہو جائے وہیں مصلی بچھا کر کے وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ ایک تو ظہور عبادت، اور دوسری چیز ہے معاملات کی درستگی، کہ معاملات ہمارے آپس کے بہت بہتر ہوں، اور تیسری چیز ہے اخلاقیات کے معیار کی بلندی، اخلاقیات کے معیار کی بلندی۔ تو دوسری چیز جو نبی علیہ السلام نے جو دوسرا فیصلہ لیا وہ تعارف دین کا فیصلہ تھا۔ اب دین کا تعارف ہوگا جب ہماری عبادتیں بہتر ہوں گی، دین کا تعارف ہوگا جب ہمارے اخلاقیات بہتر ہوں گے، اور دین کا تعارف ہوگا جب ہمارے معاملات بہتر ہوں گے۔ اور جو تیسرا فیصلہ نبی علیہ السلام نے لیا تھا وہ خدمت خلق کا فیصلہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے جو کلمات کہے تھے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ تیسرا فیصلہ نبی علیہ السلام کا وہ خدمت خلق کا فیصلہ تھا۔ آج ہم یہاں جو جمع ہیں، یہاں ہمارا اور آپ کا جمع ہونا یہ خدمت کا شاہکار ہے، جو گارڈی فیملی، قاری اسماعیل بسم اللہ صاحب، مولانا شعیب صاحب اور اس چیریٹیبل کے دونوں سرپرستوں حضرت مولانا قاری احمد اللہ صاحب، محترم المقام جناب مفتی اسماعیل مفتی عباس بسم اللہ صاحب، ان حضرات کی سرپرستیوں اور خصوصی نگرانیوں اور دلچسپیوں سے یہ شاہکار تیار ہوا اور ہم اس موقع پر یہاں جمع ہیں۔ تو خدمت خلق یہ تیسرا فیصلہ تھا نبی علیہ السلام کا، وہ فیصلہ ہمیں لینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اپنے گروپ ہوں، بلڈ ڈونیشن کرنا ہو یا اور کسی طریقے سے جس طریقے سے بھی خدمت مقصود ہو، ہمارے نوجوان خدمت کے لیے تیار رہیں۔ دوسری قومیں اس ملک میں خدمت کر رہی ہیں، دوسرے سنگٹھن ہیں، سنستھائیں ہیں، تنظیمیں ہیں، لیکن مسلم تنظیمیں، مسلم سنگٹھن، یہ ٹھیک ہے جلسے جلوس تو بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن ایک ماحولی سماجی جو خدمت ہونی چاہیے، بڑے پیمانے کی خدمت ہم کر لیتے ہیں، لیکن چھوٹے استر کی جو خدمتیں، جو چھوٹے لوگوں کو، عام لوگوں کو، سماجی لوگوں کو نظر آئیں، وہ خدمتیں ہم سے نہیں ہو پاتی۔ تو تیسرا فیصلہ ہمیں لینے کی ضرورت ہے کہ ہم یہاں ملک و ملت کے دائروں سے باہر نکل کر اور دھرم اور مذہب سے اوپر اٹھ کر کے ہم اپنی خدمات کے دائرے کو وسیع کریں۔ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم اس ملک میں اقلیت میں ہونے کے باوجود مضبوط رہیں گے، مستحکم رہیں گے، ہماری حیثیت اور مضبوط ہو جائے گی، دنیا ہمیں سروں پر بٹھائے گی، عزتیں بڑھ کر کے سلامیاں پیش کریں گی۔ وہ کسی نے کہا بھی ہے کہ الانسان عبد الاحسان، الاحسان یقطع اللسان، جب کسی پر احسان کر دیا جائے تو وہ غلام بن جاتا ہے، کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کر دیا جائے تو گویا اس کی زبان کاٹ دی جاتی ہے۔ تو بہتر یہی ہوگا کہ اس وقت ہم یہ 3 فیصلے لے کر کے یہاں سے اٹھیں کہ ہمیں پہلا کام تو آپسی اتحاد و اتفاق کی فکر، اور دوسرا کام تعارف دین، اور تیسرا کام خدمت خلق کا کرنا ہے۔ جو پیش رفت یہاں سے ہوئی ہے، جس کو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، چونکہ ملک کے بہت سے علاقوں سے لوگ یہاں پر موجود ہیں، سرمایہ دار بھی موجود ہیں یا سرمایہ داروں کے متعلقین موجود ہیں، تو یہ ایک نمونے کا عمل ہے۔ ہم اپنے علاقوں میں اسی طریقے کا چیریٹیبل ہاسپٹل تیار کریں جس سے ملک میں بسنے والے مسلمانوں، غیر مسلموں، تمام مذہب کے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی بہت جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اس ہاسپٹل کے تمام کارکنان کو، ذمہ داروں کو میں اپنی طرف سے اور دارالعلوم پوکرن کے محتمم و شیخ الحدیث حضرت اقدس حضرت مولانا محمد امین صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی طرف سے، محترم المقام جناب قاری اسماعیل بسم اللہ صاحب کو، مولانا شعیب صاحب کو، ہاسپٹل کے ڈائریکٹر کو،
تمام اسٹاف کو اور جامعۃ القراءۃ کفلتہ کے طلباء کو، اساتذہ کو، جن کی بے انتہا محنتیں یہاں کھپی ہوئی ہیں، اور اسی طریقے سے دونوں سرپرستوں کو، حضرت مولانا قاری احمد اللہ صاحب کو اور حضرت مولانا مفتی عباس بسم اللہ صاحب کو، ان کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔